ہمیں جب ریسرچ کرنی ہوتی تھی تو ہم لائبریری جا کے بیٹھتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے. ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی یا گوگل نہیں تھا. ہم نے کوک کی پچ جیتی. کوک نے کہا یار میوزک کو کریک کرو. سو دا ٹیم سیٹ ڈاؤن, دے اسٹڈیڈ ویریس ماڈلس اینڈ کیم اینڈ پریزنٹڈ کوک اسٹوڈیو. سو دیٹ کیم بیک, وی پچڈ اٹ ٹو کوکا کولا. دے لائک دی آئیڈیا. پہلا سیزن ہوا, دوسرا سیزن ہوا. یہ 31 میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس زمانے میں یہ 55 سال کی عمر کے لوگوں کو کیوں بت بنا کے بیٹھے تھے کہ یار یہ پہنچ گئے اوپر تک, کیونکہ اوپر جا کے پیرامڈ بند ہو جاتا. سو دیر آر اونلی سو مینی پلیسز. ٹھیک ہے, ان کی کون سی سوشل اسکلز ہیں, یہ کمپیوٹر کے باہر تو نکلتے نہیں ہیں بھائی. دس جنریشن, دا جین زی, doesn't even want to talk to people. Can we create a platform to showcase that talent, right? So it's all about creating a sports fund and getting those people جن میں سے آپ کو ارسلان ایش ملے. اس وقت جتنے بھی نیوز چینلز ہیں پاکستان میں, چاہے وہ پرانے ہوں چاہے وہ نئے ہوں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بڑے ہو کے جیو بننا چاہتے ہیں, تو وہ کبھی بڑے ہی نہیں ہوں گے. دیکھیں ہمارے ملک میں جو لوکل بزنس ہے اس کا ایک, اور یہ میں میجورٹی سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک میجورٹی بگ بزنس ان دس کنٹری از اباؤٹ رینٹ سیکنگ. How do you want people to remember you? Hi everyone, welcome to another episode. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. بہت کم میڈیا پہ وہ آتے ہیں, خود بہت بڑے میڈیا ٹائکون بھی ہیں, اور کچھ عرصہ پہلے میری ان سے بڑی سرسری سی ایک ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد آئی لٹرلی گاٹ کنفیوز کہ کتنی کمپنیز یہ چلا رہے ہیں. ٹوڈے وی ہیڈ ریحان بھائی ود اس. تھینک یو سو مچ ریحان بھائی. ریحان بھائی, سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا نام ہے, اٹس لائک سچ اے کیچی نیم, ریحان مرچنٹ. سو یہ کہاں سے مرچنٹ؟ از اٹ اے فیملی ان کراچی؟ وٹس دا بیک گراؤنڈ؟ سو مرچنٹ واز ایکچولی گیون نیم. جو پری پارٹیشن ممبئی واز اے ٹریڈنگ ٹاؤن. سو جو لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے ان کو مرچنٹ گورا کہہ کے بلاتا تھا. سو وہاں سے دس نیم کاٹ آن. سو یو ول فائنڈ, اینڈ موسٹ آف دا پاپولیشن دیٹ یوز ٹو ٹریڈ اراؤنڈ ممبئی, وہ سارے روٹ لینگویج از گجراتی کہہ لیں بیکاز دیٹس اے لینگویج, یا سندھی کہہ لیں. سو پیپل ہو آر فرام دا بوری کمیونٹی, فرام دا میمن کمیونٹی, فرام دا اسماعیلی کمیونٹی. سو بہت سارے آپ کو ایسے مرچنٹس ملیں گے وچ کم فرام دوز فیملیز ہو کائنڈ آف کیریڈ تھرو دیئر نیم. اب وہ ٹریڈنگ آج نہیں کرتے, صحیح, لیکن ظاہر ہے دیٹ نیمز اسٹک ود دم. صحیح. سو تھوڑا سا بفور وی گو فارورڈ, اف یو کین ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ. سو یو ور بورن ان کراچی. تھوڑا سا اگر ایک بیک گراؤنڈ آپ دے سکیں. سو if there is a term called thoroughbred Karachiite, so born, brought up in Karachi, went to school in Karachi. So Habib Public, went to BVS, went to DJ, and then got into IBA. So 4 saal wo kiya. And you studied advertising? No, I did not. Okay. I studied, I did a bi major, so I was both marketing and finance. بٹ میری آخری جو انٹرنشپ تھی وہ میں نے پھر ایشیاٹک, اس زمانے میں JWT نہیں تھی, ایشیاٹک تھی. سو وہاں انٹرنشپ کی وچ پریکٹیکلی نیور فنشڈ. صحیح. سو آخری سیمیسٹر اس کے بعد میرا چل رہا تھا, اور اس کے بیچ میں آئی وینٹ ٹوائس بیک ٹو دا ایجنسی. ایک پچ تھی IBM کی اس زمانے میں, اور ایک پچ تھی امریکن ایکسپریس کے لیے جو وہاں میں نے کی. اس وقت میں نے جوائن نہیں کیا تھا. اینڈ دین 14 December 1990 واز مائی آخری لاسٹ پیپر. صحیح. وچ واز اے فرائیڈے, اینڈ 17th آئی واز ان دی آفس ایٹ ایشیاٹک. آئی تھنک 19th اور 20th وی فلو آؤٹ ٹو لاہور بیکاز کیلاگز کی اس زمانے میں لانچ تھی. سو دیٹ از ہاؤ دا کریئر اسٹارٹیڈ. Worked there for about 6 months and then went to Interflow. So I've just been a Karachiite
through and through. سو جب آپ بڑے ہو رہے تھے سو ہاؤ واز کراچی بیک دین؟ بیکاز آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے لاٹ آف پیپل دیز ڈیز اور بہت ڈفرینٹ اسٹوریز مل رہی ہیں. سو اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو سم ون جنہوں نے 60s اور 70s کا کراچی دیکھا ہے کمپیئر ٹو 80s یا لیٹ 90s کا, اور ظاہر ہے اب تو حالات بالکل ہی. سو اف یو کین ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ لائک ہاؤ واز کراچی بیک دین. So, okay, and let me give you an example from how I used to commute, right? Because you talk about Karachi from a perspective of कि आप travel कैसे करते हैं, right? And because I came from a middle class background, I used to travel in public transport, right? اور کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. There have been times when I have walked, right? So started walking from Sadar and walked up to Seaview, صحیح ہے. right? So اس وقت کیا کوئی موبائل چھن جاتا تھا یا کچھ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. بٹ دین آن دا فلپ سائڈ آف اٹ ہم نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب ہم شارع فیصل پر 88 میں آئی بی اے سے واپس آ رہے تھے, اینڈ ایٹ نرسری وی سو the aftermath of a firing incident which had happened. So وہ بھی کراچی ہم نے دیکھا ہے. So we've been through that transition, right? اچھا اس زمانے میں انٹرسٹنگلی ہم سے پہلے چونکہ یونینز یونیورسٹی میں بین ہو گئی تھیں, ایگزسٹ کرتی تھیں لیکن اتنا اوپنلی نہیں کرتی تھیں. سو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب اسٹوڈنٹ یونینز بھی کام کرتی تھیں. Were you part of any sort of student unions? انفارچونیٹلی نہیں. آئی بی اے میں رہتے ہوئے آپ کسی اسٹوڈنٹ یونین کا پارٹ ہو نہیں سکتے تھے, بیکاز ہمارے جو ڈین اینڈ ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر وہاب, ہی ڈڈ ناٹ الاؤ اٹ. سو وائل دا یونینز اسٹل ایگزسٹڈ ان کراچی یونیورسٹی, آئی بی اے میں یہ نہیں ہوتا تھا. ایک آدھ کیس کچھ ہوا تھا اس قسم کا جس میں ہم نے انٹریکٹ کیا تھا جماعت کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ خاصا انٹرسٹنگ انٹریکشن تھا جس میں پہلی مرتبہ ہم نے شاید زندگی میں کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں فائر آرمز دیکھے تھے. صحیح ہے. رائٹ. بٹ وہ ایک ون آف انسیڈنٹ تھا, اس کے اوپر آپ کہیں کہ جی یہ ایک نارمل چیز تھی, اس وقت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اینڈ ایسی کسی سیناریو, سو فار دیٹ سیناریو ٹو ہیو بیکم سو بگ اور سو کائنڈ آف آؤٹ آف ہینڈ کے اس میں یہ چیزیں نکل آئیں, ورنہ تو زیادہ سے زیادہ ڈنڈے مار دیتے تھے ایک دوسرے کو. سو دیٹ واز دا کائنڈ آف یا ہاکی اسٹکس مار دیتے تھے اگر آپ ہاکی کھیلتے ہوں تو. سو اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. I mean, it was a very peaceful city. And peaceful اب بھی ہو جائے if you leave people to their own devices, right? Because اس شہر کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وجہ سے گرو کی ہے کیونکہ یہاں پر کام ملتا ہے. سو بہت سے اوپر کے جو شہر ہیں, اگر میں انٹیریئر سندھ یا پنجاب کی یا کے پی کے کی بات کروں, تو وہ لوگ یہاں پر کام کرنے اور روزی بالکل حاصل کرنے آتے ہیں. سو ان کا تعلق پیورلی کام سے ہے. اب اس کے بیچ میں جب تک آپ انہیں انسٹیگیٹ نہیں کریں گے تب تک, سو ان کے لیے یہ سیکنڈری چیز ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کو مارنے کے لیے, رائٹ. آئی مین اگر آپ 99.9% آف کراچیز پاپولیشن ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی آج تم صبح اٹھ کے کیا کرو گے, تو وہ سب یہ کہیں گے کہ مجھے کام کرنا ہے, یا مجھے یہ کام کرنا ہے, یا مجھے وہ کام کرنا ہے, یا مجھے نوکری کرنی ہے, یا گھر کا کھانا بنانا ہے, فار ایگزامپل ایون اف اٹ از اے وومن. یہ آپ کو شاید 100 لوگ بھی نہیں کہیں گے کہ میں آج صبح اٹھ کے کہیں پھٹنے جا رہا ہوں, رائٹ. آئی مین وچ از واٹ کراچی از ناؤ بگننگ ٹو بی نو, اور فار سم ٹائم اٹ ہیز بن نون فار, رائٹ. سو وہ ان 100 لوگوں کی یا 500 لوگوں کی وجہ سے آپ کے شہر کی ریپوٹیشن کا یہ حال ہوا. ٹھیک ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن سے آپ صبح اٹھ کے پوچھیں گے بھائی آج تم کیا کرو گے, تو کہے گا میں یہ بندوق لے کے جا رہا ہوں, میں 4 لوگوں سے موبائل چھینوں گا. کتنے لوگ ہوں گے, رائٹ. اور ان کی وجہ سے اس شہر کی پرسیپشن کا یہ عالم ہے. سو کراچی ایون ٹوڈے, آئی مین گیو می اے چوائس اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ دا ورلڈ, رائٹ.
when I land back in Karachi, there is a sense of satisfaction, there is a sense of happiness that I am back home. Belonging as well. Yeah. मतलब कराची में जो अय्याशी आप करते हैं वो आप दुनिया में कहीं कर नहीं सकते. मतलब आपको बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, आपको अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, अपना बाथरूम खुद साफ़ करना पड़ता है. यहाँ आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर मौजूद है, और अगर नहीं है तो आप करीम बुला लेते हैं. राइट. सो वेयर आई एम गोइंग विद दिस इज़ कि एज अ सिटी कराची इज़ एन अमेजिंग प्लेस. इट लेट्स यू डू व्हाट यू वांट टू डू. हमने थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल चीज़ें जो इसमें मिक्स करने की कोशिश की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से थोड़ा कराची में, जिसको मैं कहूँगा, दाल में काला आ गया है. ठीक है. अब वो लोगों को अगर वो पूरी दाल ही काली नज़र आती हो तो वो उनकी नज़र का प्रॉब्लम है, कराची का प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आपने ज़ाहिर है हर तरह का एरा देखा, लाइक फ्रॉम 70s 80s 90s. आपको क्या लगता है कि व्हाट वर द पिन पॉइंट्स कि यार ये कुछ इवेंट्स या ये इन सालों ने इस पूरे शहर को बदला है? मतलब अब अक्सर मैं लोगों से बात कर रहा था, दे वर लाइक सेइंग कि बहुत ज़्यादा हिपीज़ आपको नज़र आते थे. उस ज़माने में ज्यूज़ यहाँ रहते थे. हमने खुद एक ज्यू का इंटरव्यू किया जो अभी तल अवीव में है, और ही वाज मिसिंग कराची, एंड आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड के यार, एंड ही वाज स्पीकिंग परफेक्टली उर्दू. वो तकरीबन मेरे ख्याल से 70s में यहाँ से चले गए थे. सो उस टाइम का एक बिल्कुल ही और दौर था. सो थोड़ा सा अगर मुझे अपने बचपन के लाइक बता आप सकें कि एज अ चाइल्ड, यू नो, व्हाट आर योर मेमोरीज? देखें, अगेन, एज अ चाइल्ड द मेमोरीज वर मोर ऑफ फ्रीडम. ठीक है. एंड व्हेन आई से फ्रीडम, इट वाज फ्रीडम टू डू एनीथिंग, it was freedom to go anywhere, it was freedom to be who you wanted to be, right? And I have at times, आपको मस्जिद में जाते हुए, अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता था कि मैं किस मस्जिद में जा रहा हूँ, जो आज लोग सोचते हैं. ठीक है. और वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर वो किसी गलत मस्जिद में, मतलब गलत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी ऐसी मस्जिद में चले गए जहाँ वो बिलोंग नहीं करते, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हें इस नज़र से देखते हैं कि वो, इफ़ लुक्स कुड किल दीज पीपल वुड हैव बीन डेड. राइट. सो उस ज़माने में कराची में हम साइकिल्स रेंट करते थे. सही. राइट. एंड वी यूज्ड टू गो फ्रॉम, एंड आई यूज्ड टू लिव इन एन एरिया कॉल्ड खारादर. सो हम खारादर से क्लिफ्टन साइकिल करते हुए जाते थे. उस ज़माने में क्लिफ्टन पर एक आइसक्रीम शॉप होता था विच वाज बास्किन रॉबिन्स, विच वाज रियली रियली लॉन्ग टाइम अगो. एंड दैट वाज द पास टाइम कि अच्छा जाएंगे वहाँ पे, जाके क्रिकेट खेलेंगे शाम में, एंड देन वील हैव दिस. राइट. दैट फ्रीडम इज़ व्हाट कराची वाज फॉर अस व्हेन वी वर ग्रोइंग अप. एंड स्लोली दैट फ्रीडम स्टार्टेड टू गो अवे. हमारे पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होती थी कि ये कहाँ चले गए. BVS का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स थे, दे वर स्लाइटली अप द रोड फ्रॉम वेयर सेंट पैट्स इज. और हम अक्सर स्कूल से निकल के वॉक करके वहाँ चले जाया करते थे. एंड वहाँ हम हॉकी की प्रैक्टिस करते थे या टेबल टेनिस की, आई मीन सम ऑफ द अदर गेम्स दैट वी यूज्ड टू प्ले. और हमारे पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होती थी कि ये स्कूल से वापस क्यों नहीं आया. राइट. एंड दैट इज़ द फ्रीडम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इवन व्हेन वी वुड कम बैक होम एट लाइक 5:30 6 o'clock, दे वर नॉट वरीड कि क्यों नहीं आया. ठीक है. मैं YMCA जाता था हॉकी खेलने के लिए, और रमज़ान में इफ्तार से कोई 20 मिनट पहले हम खेलना ख़त्म करते थे. सो देयर वर टाइम्स जब बस नहीं मिलती थी वक्त पे, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है बेचारा रोज़ा इफ्तार कर रहा होता था जो बस का ड्राइवर है. और अगर मैं घर 15 मिनट बाद पहुंचता था इफ्तार के, तो मेरे घर वालों को ये परेशानी नहीं होती थी
کہ افطار ہو گئی، یہ آیا کیوں نہیں، صحیح. رائٹ. اینڈ سو دیٹس ون. سیکنڈ, دے وڈ ناٹ آسک می کہ تم نے افطار کیا یا نہیں کیا, بیکاز دے نیو کہ راستے میں کسی نہ کسی نے اس کو ایٹ لیسٹ کھجور یا کچھ دے دیا ہوگا, رائٹ. سو دیٹ از دا فریڈم دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ناؤ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ نارمل ہیومن سائیکالوجی میں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا وہ نارمل ہیں یا ایب نارمل ہیں؟ ٹھیک ہے, دیز آر نارمل تھنگس وچ پیپل اینی ویئر ان دا ورلڈ ول ڈو. سو جب ہم کراچی میں یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار دے ڈوئنگ چیریٹی. نو وی آر ناٹ, رائٹ. نو بڈی از ڈوئنگ چیریٹی. دس از دا نارمل تھنگ. پیپل آر ہیلپ فل, right? If they see somebody on the road sitting there, their first instinct is to go and ask that person کہ بھائی کیا ہوا, right? آج ہم گردن گھما لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے گاڑی روکی اور ہم گاڑی سے اتر گئے تو پتہ نہیں ہم ون پیس میں واپس آ پائیں گے گاڑی میں یا نہیں آ پائیں گے. سو دوز آر دا کائنڈ آف تھنگز وچ ہیو بن ٹیکن اوے فرام اس. But that is what Karachi was. اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے, what was یا who was the person جو سب سے بڑی انسپریشن ایٹ دیٹ ٹائم آپ کی تھی؟ اس زمانے میں تو اوکے, سو نو, آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیڈ اینی سچ انسپریشنز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. آئی بی اے پہنچ کے شاید یہ تھا کہ اوکے, سم آف آر سینئرز who had made it to the top of the organization in their mid-50s, those were people which we used to look up to. And ان کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں بت بنا لیتے ہیں اور وہ بت پھر آہستہ آہستہ ٹوٹتے بھی جاتے ہیں. When you go more closer and closer to? Closer, and when you also grow. Right? So, and when you come out of when you finish your education, کسی بھی نارمل آدمی کے لیے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ اگر میں نوکری کرنے جا رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو ریچ دا ٹاپ آف مائی آرگنائزیشن, رائٹ. سو وچ از واٹ دوز انسپریشن پیسز ور, کہ اس وقت آر بی فار ایگزامپل کون ہیڈ کر رہا ہے یا کوئی بینک کون ہیڈ کر رہا ہے. سو دوز بیکم یور انسپریشنل اسٹوریز. And then when you get into the career space yourself, and if you make it before that time, and I got to the top of my own organization when I was 35. Actually, not even 31, right? And I'm like, okay, so یہ 31 میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس زمانے میں یہ 55 سال کی عمر کے لوگوں کو کیوں بت بنا کے بیٹھے تھے کہ یار یہ پہنچ گئے اوپر تک, کیونکہ اوپر جا کے پیرامڈ بند ہو جاتا. سو دیر آر اونلی سو مینی پلیسز. ٹھیک ہے, اچھا اس وقت آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کریٹ یور اون پیرامڈ. اینڈ وائی آر یو فائٹنگ فار دیٹ اسپیس ان اے پیرامڈ وچ ہیز آلریڈی بن کریٹڈ, رائٹ. سو ایون وین وی اسٹارٹیڈ دا بزنس, تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے 15% میں بکس بیلنس نہیں ہو پا رہی. یو کریٹنگ اے میڈیا ایجنسی وچ ول سروائیو آن 3%. ہاؤ ول یو ڈو دیٹ؟ ٹھیک ہے. اینڈ 25 years later, nothing succeeds like success. I mean, it's there for everybody to see. I don't have to say anything. But what happened? I created my own pyramid and I started at the top. So ہم چونکہ ان انسپریشنز میں خود ہی پھنس جاتے ہیں اور وہی بیٹن ٹریک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. سو پھر آپ کو جگہ کہاں ملے گی؟ then you will fight with someone. But do you think generally for the youngsters is it important to have heroes? یا like if someone is like starting out, ظاہر اگر آپ کے پاس کوئی ایک تو یہ ہے کہ like there are
probably 1% of the people who knows, یا ایک وہ سیلف ڈریون جس کو ہم کہتے ہیں. بٹ جنرلی لائک ہیروز پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. سو دیکھیں ہیروز کا اینڈ یا آپ نے انسپریشن کی بات کی تھوڑی دیر پہلے. فار ایوری مومنٹ ان ٹائم ڈپینڈنگ آن واٹ یو وانٹ ٹو ڈو یو ول لک ایٹ این ایگزامپل ٹو فالو. اب اس ایگزامپل کو آپ ہیرو کہہ دیں, اس کو آپ انسپریشن کہہ دیں, اس کو آپ مینٹور کہہ دیں اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو ان صاحب سے یا ان صاحبہ سے. بٹ یو نیڈ, بیکاز اٹس ایزیئر ٹو لک ایٹ سم ون اینڈ فالو, رائٹ. Now, I have a very different perspective on that process, right? Because that process is what keeps me in the pyramid. Yeah. Right? Because if I'm following someone, تو میں اتنا ہی بڑا ہوں گا. مجھے نہیں پتا آپ سے شاید کبھی میری اس قسم کے ٹاپک پہ کانورسیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن اس وقت جتنے بھی نیوز چینلز ہیں پاکستان میں, چاہے وہ پرانے ہوں چاہے وہ نئے ہوں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بڑے ہو کے جیو بننا چاہتے ہیں, تو وہ کبھی بڑے ہی نہیں ہوں گے, رائٹ. لیکن اگر آپ اس ماڈل کو جب تک سائڈ پہ نہیں رکھیں گے اور کہیں گے اس کے علاوہ بھی کوئی ماڈل ہے, تب تک آپ اسی کو فالو کرتے رہیں گے. سو یو ول ریمین اے شیڈو. سو ہیرو کا میرے لیے مطلب ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم ہیئر از اے پرسن دیٹ آئی ول لرن سم تھنگ فرام. Right? So I will follow this person on that. Heroes are important to start somebody off, right? For them to see for a certain period of time کہ میں کیا دیکھ سکتا ہوں, کیا سیکھ سکتا ہوں, کس طرح گرو کر سکتا ہوں. It quickens the pace. ٹھیک ہے. جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اس پیس پہ پھر آپ کو رک کر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہیرو اب بھی میرے لیے ریلیونٹ ہے یا میں کسی اور ہیرو کو تلاش کروں. سو اس لیے آپ کے سوال کا جو جواب میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے بت توڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں سے سیکھا ہے. بیکاز ایٹ 30 when you come into the industry and then you start interacting with people who are all 50 plus, then it's better to shut up, stay quiet and listen, right? And which is what I did. اور جب میں نے ان سے انٹریکٹ کرنا شروع کیا تو ایک پرسیپشن تھی اور اس کے بعد میری ایک ریالٹی تھی. وہ کسی اور کی مختلف ہوگی, میرے لیے وہ ریالٹی تھی. اس ریالٹی میں ان لوگوں سے میں نے چیزیں سیکھی. اینڈ دین ایز وی مووڈ فارورڈ آئی ریئلائزڈ اوکے اٹس ٹائم ٹو موو آن. So also like were you like us tarah clear about what you wanted to do like very precisely? Yeah, was it like more of کہ جی I want to experiment, I want to study this, I want to study that? Because آج کل بہت زیادہ ایٹ لیسٹ ینگسٹرز میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ پڑھتے کچھ ہیں, 5 سال بعد 6 سال بعد ایوالو ہوتے ہوتے, which is also fine, but probably آدھے زیادہ پاکستان نے پڑھا کچھ ہے اور وہ کام کچھ اور کر رہا ہے. So what are your thoughts around that? So okay, let me slightly take you back. So when I joined IBA, options کیا تھے, ٹھیک ہے. You could do graduation in PGD, which was more on a systems analytics side, or you could do marketing, or you could do finance. آج اگر آپ IBA میں چلے جائیں تو چونکہ وہ یونیورسٹی بھی بن چکی ہے, سو وہاں آپ کو اور سوشل سائنسز کے آپشنز بھی ملیں گے. اس زمانے میں تھے نہیں. اچھا, آج میں جب اپنی ٹیم کے بچوں سے بھی بات کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یار پلیز ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے. گو آؤٹ, اسٹارٹ ورکنگ وتھ اس. یو ہیو گاٹ اے گڈ اسٹیمپ آف Starcom on your CV, use it, go out, and then see the market. You will probably want to come back because of the culture, right? And because of the learning that happens over here. So even in terms of education,
بچوں کو آج ایڈوائز اسی لیے یہ کرتا ہوں کہ بھائی تمہارے پاس پہلے 3-4 سال ہیں جس میں تمہیں پوسٹ گریڈ کسی اور چیز میں کرنا ہے کر لو, کام کسی اور انڈسٹری میں کرنا ہے کر لو, دیکھ لو, ایکسپلور کر لو, ٹھیک ہے. اور 3-4 سال کے بعد پھر فگر آؤٹ کہ کیا کرنا چاہتے ہو, واٹ از اٹ دیٹ انٹائسز یو, واٹ از اٹ دیٹ ورکس فار یو, رائٹ. واٹ از اٹ دیٹ میکس یو گیٹ اپ دا نیکسٹ مارننگ اینڈ سے آئی وانٹ گو اینڈ کانکر دا ورلڈ, رائٹ. ناٹ اب کون پھر دوبارہ دفتر جانا ہے. سو دیٹس ناٹ دا مائنڈ سیٹ وتھ وچ یو وانٹ ٹو کم ٹو ورک. So, and even my daughter did her graduation in English literature and sociology. And her postgrad is in South Asian studies. So, unless you encourage people to explore, right, وہ پھر تھوڑا سا mindset جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس ہو جاتا ہے. بٹ آج کل کیا آپ کو جنرلی لگتا ہے ذرا آپ بچوں سے یہاں بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں لائک اوور آل بھی, کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ زیادہ کنفیوز ہیں, لائک دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر وائی, یا جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی پچھلے 3-4-6 دہائیاں چلتی رہی ہیں؟ نہیں, یہ ان کی جرنی ہے یار. دیکھیں ہم مطلب اب میں اگر یہ کہوں کہ 1988, 89, 90 میں اگر IBA یونیورسٹی ہوتا اور وہاں پر مینجمنٹ, سوسیولوجی, اس قسم کے آپشنز اویلیبل ہوتے تو کیا میں پھر بھی مارکیٹنگ کرتا؟ آئی مین آنیسٹلی میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا, رائٹ. لیکن اچھا, ہمیں جب ریسرچ کرنی ہوتی تھی تو ہم لائبریری جا کے بیٹھتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس چیٹ GPT یا گوگل نہیں تھا. سو اس ایولیوشن کے ساتھ انفارمیشن پیسز بہت سارے اویلیبل ہیں, رائٹ. چونکہ انفارمیشن پیسز بہت سارے اویلیبل ہیں, سو آپ کنفیوز اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کو ایویلیویٹ کرنے کا طریقہ کسی نے نہیں سکھایا. ہمارا جو اب بھی اسکول, کالج اور یونیورسٹی کا سسٹم ہے وہ مینٹورنگ نہیں کرتا, مینٹورنگ کے علاوہ ہر چیز کرتا ہے. اور ایویلیویٹ کرنے کے لیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں, یا اگر مجھے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو میں اس ایکسپیریمنٹیشن میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا, یا اگر میں وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں تو وہ میں کتنے عرصے کے لیے کروں. صحیح. دیز آر آل ایویلیویشن کرائٹیریا, وہ کوئی نہیں سکھاتا. اینڈ دیٹس ویئر we generally try and speak with the people that we work with کہ یار جا رہے ہو نا, یہ سوچ کے جاؤ کہ کتنے عرصے کے لیے جانا ہے, کتنے عرصے کون سی چیز کرنی ہے. سو وی ہیو پیپل جو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے انفلوئنسر بننا ہے, اوکے بنو. کس چیز کا انفلوئنسر بننا ہے؟ مطلب کھانا پکاؤ گے, میک اپ کرو گے, فیشن پہ بات کرو گے, فلموں پہ بات کرو گے, کانٹینٹ پہ بات کرو گے, کرکٹ پہ بات کرو گے, اینڈ سڈنلی دا پرسن اسٹارٹس ٹو اوپس, رائٹ. سو اٹس ویری ایزی فار ایوری ون ٹو سے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم این انفلوئنسر, رائٹ, بیکاز دے تھنک دیٹ دیر از منی ٹو بی میڈ, بٹ ان واٹ, رائٹ. سو دیٹس ویئر دے نیڈ مینٹورنگ. سو ایون if I want to, let's say if I'm a girl and I want to do fashion and lifestyle, and I don't get a lot of traction in fashion and lifestyle, تو مجھے کتنے عرصے بعد اس کو چینج کرنا ہے, رائٹ. سو دوز آر دا کائنڈ آف تھنگز ویئر یو نیڈ مینٹورس. آئی تھنک اس میں بھی ایک اور چیز بھی آئی فیل لائک بہت زیادہ امپورٹنٹ, سائمن سنک کا جو ایک بڑا مشہور وائے کا کانسیپٹ ہے, انفارچونیٹلی وہ مجھے خود ابھی لٹرلی آ کے پتہ چلا. اس سے پہلے اسٹوڈنٹ دور میں اور یونیورسٹی دور میں تو بس آپ ایک ریس میں لگے ہوتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ ایون نو, اینڈ اے لاٹ آف ٹائمز آئی تھنک آپ اس آئیڈیا کے ساتھ بھی شاید اتنا اس کو کلوز کر لیتے ہیں نا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیڈی بیئر سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کا گلا جو ہے آپ وہ کر دیتے ہیں. تو وہ ایک آئی تھنک از دا بگیسٹ پرابلی آئی تھنک. اینڈ اس پہ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو سے آن دیٹ, رائٹ. بیکاز مجھے اس ملک میں بہت بڑا ایشو اسی لیے لگتا ہے کہ جب تک ہم فارمل مینٹورنگ, اور ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ نہیں ہوتی, لیکن
بہت چھوٹے چھوٹے لیولس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہم نے سلولی, سو ٹو بی آنیسٹ اینڈ آئی ایم کائنڈ آف سلائٹلی چینجنگ دا ٹاپک, بٹ آج کے زمانے میں آئی تھنک فارمل انڈر گریڈ ایجوکیشن از اسٹل اوور اسٹیٹڈ. ٹھیک ہے. اگر میں آج 17-18 سال کے بچے کو مرن کا کورس کرا دوں, ایک مرن کے اسٹیک کا, اور اس سے کہوں چل بھائی آ جا, سو وہ جس قسم کے الگوریدمز ڈیولپ کر کے مجھے دے دے گا نا, وہ 4 سال فاسٹ میں پڑھا ہوا بچہ نہیں دے پائے گا. سو مجھے تھوڑی سی وہ اوور ویلیوڈ لگتی ہے ایجوکیشن آج کی. ڈو یو تھنک کہ کوئی چانس ہے اس کو پورا ایوالو کرنے کا؟ بیکاز اب جیسے ہم لوگ کا تھوڑا سا جرنلزم انڈسٹری ہے, میں نے خود لنڈن سے جرنلزم پڑھا, اور مجھے لٹرلی 5 سال پہلے بھی آئی ہیو نو آئیڈیا کہ میں سوشل میڈیا پہ کچھ کر رہا ہوں گا, تو پرابلی میں ماسٹرز بھی شاید نہ کرتا. اور میں نے پھر آ کے کچھ عرصہ نسٹ میں 1-2 ماڈیولس پڑھائے ویڈیو جرنلزم کے. اب آپ ویڈیو جرنلزم کا ماسٹرز پڑھا رہے ہیں اور اسٹوڈیو میں کیمرے بھی نہیں ہیں, تو وہ ایک بچہ دوسرے سے ادھار پکڑ ہے, دوسرا تیسرے سے, اور آئی واز ایکچولی شاکڈ. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں آپ بہت ایگزاجریٹ کرتے ہیں, کہ یار میں نے لنڈن میں 4 سال میں اتنی پارٹی نہیں کی جتنے یہ بچے ایک سیمسٹر میں, بیکاز یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اور پھر آپ آتے ہیں, آپ 1-2 سال اور سیکھتے ہیں, تو ٹیکنیکلی 6-7 سال تو آپ کو. سو یہ کہ یہ والا کورس از پرابلی 4 months کا میرے خیال سے آپ کا تھیوری ہونی چاہیے, اور اس کے بعد تو آپ پریکٹیکل. تو بٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی اس طرح کا آگے پاکستان میں ایک انفارمل ایجوکیشن کا اسکوپ ابھی بھی ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. اوکے, پرابلم صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی ول گیو یو اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. لاہور میں جوہر ٹاؤن میں ایک سائبر کیفے ہے جس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ماڈل بنایا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی پراپرلی اکوپڈ 30 یا 35 سیٹس ہیں وچ آر فار گیمنگ. اچھا, وہاں بچے آتے ہیں اور وہ ریجنل جو ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, کوئی قطر کے, اس میں کوئی بحرین کا یا UAE کا, یا اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کھیلتے ہیں. کبھی کوئی 2000 ریال جیت جاتا ہے, اینڈ دے ڈونٹ پے فار پلئنگ دیٹ گیم, بٹ the split of whatever they win is 50-50 between the cyber cafe and the person who's playing. اور یہ ابھی بھی کیفے موجود ہے؟ جی بالکل موجود. اچھا, جو بندہ وہ کیفے چلاتا ہے, جو اس کا مینیجر ہے, اس سے ایک صاحب نے, یہ جو گئے تھے, انہوں نے مجھے آ کے بتایا, اینڈ دین آئی وینٹ. اوکے, سو ان صاحب نے یہ سوال پوچھا ان مینیجر سے کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو, مطلب. تو اس نے کہا جی میرے جو صاحب ہیں انہوں نے یہ کیفے بنائی, میں ان کے گھر میں کھانا بناتا تھا. اور وہ بھی مینیجر ہے ادھر؟ جی جی, سنے. تو وہ ایک دفعہ کھانے کے بعد کچن میں آئے تو انہوں نے مجھے فون پہ گیم کھیلتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا گیمنگ میں انٹرسٹیڈ ہو؟ تو اس نے کہا جی میں بس یہ گیم کھیلتا ہوں. تو وہ مجھے یہاں لے آئے, اور پہلے میں صرف 4-5 لوگوں کو سپروائز کرتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے پیسے بنا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, اور اب میں مینیجر ہوں. اور وہ بندہ ان صاحب کے گھر پہ کھانا بناتا تھا. ٹھیک ہے, سو آپ مطلب کتنی اوور ویلیو کریں گے ایجوکیشن کو. آپ مجھ سے ہیروز کی بات کرتے ہیں, دیز آر ہیروز, دیز آر انسپریشنز, رائٹ, who've actually gone and made money. There are companies who have been doing tech outsourcing coming out of small cities in Punjab. ٹھیک ہے, جو آج 15 ملین 20 ملین ڈالر کا ٹرن اوور کرتے ہیں سال کا. ٹھیک ہے, اور آج سے 4-5 سال پہلے ان لڑکوں کو صرف ٹیک آتی تھی جو انہوں نے سیکھ لی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ کورسز ابھی بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. سو میں یونیورسٹی جا کے آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر کوئی یونیورسٹی جانا چاہتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے ابا اماں نے اس سے کہا ہے کہ پہلے گریجویٹ کر لو, ٹھیک.
सो हियर्स अनदर एग्जांपल जो अभी तक हमारे यहाँ बिल्कुल अंडरस्टेटेड है, कोई करता भी नहीं है इसके ऊपर. हमारे साहबजादे 2012 में TPC सॉग्रास है फ्लोरिडा में, वहाँ समर्स में एक गोल्फ का ट्रेनिंग प्रोग्राम था. तो हमने उन्हें रजिस्टर किया और वो वहाँ चले गए. जब हम उन्हें पिक करने के लिए गए तो उनका जो कोच था उसने कहा कि यार ही हैज़ probably one of the better swings out of the 30-40 students who came. Why don't you encourage him to become a professional? हमारा as parents reaction क्या था? नहीं, पहले ग्रेजुएशन करो. उस वक्त तक तो वक्त गुजर गया. आज आप एथलीट्स को देखें who get to the top of the world, what is the age that they get there at? Yeah. Right? 19, 20, 21. उस वक्त हम अपने बच्चों को लात मार मार के स्कूल कॉलेज भेज रहे होते हैं कि जाओ पहले ग्रेजुएशन करो. एंड विच इज़ व्हाई आई कीप कमिंग बैक दैट दिस ग्रेजुएट एजुकेशन इज़ लाइक रियली ओवरस्टेटेड. बहुत सारे लोगों को शायद ये बात मेरी अच्छी ना लगे, राइट? क्योंकि हम जब अपनी टीम्स में लोग हायर करने जाते हैं तो हम भी ग्रेजुएट्स ही ढूंढ रहे होते हैं, राइट? सो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम अगर तुमने IBA से या ज़ाबिस्ट से बैचलर्स नहीं किया होगा तो मैं नहीं रखूँगा, राइट? बट एट द अदर एंड मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये ओवरस्टेटेड है, तुमने 4 साल ज़ाया किया. फिर उसमें आई थिंक वो सोशल स्किल्स वाला भी एक है कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं आप जा रहे तो प्रॉब्ली वो जो सोशल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, बट अगेन वो इनकी कौन सी सोशल स्किल्स हैं? ये कंप्यूटर के बाहर तो निकलते नहीं है भाई. This generation, the Gen Z, doesn't even want to talk to people. You tell them, oh, you have an issue with a website for food delivery. Why don't you call? They'll say, no, we'll message. Yeah. Right? So that's why you ended up with those chat bots instead of helplines. Because the Gen Z doesn't want to talk to anyone. Right? So, okay, fine. Accept that as a space and then use that energy to do something else. Right? Go learn a course. There is a team of kids in Karachi who are working for a digital agency in the US. Right? And they're actually serving customers who are in the US. The agency is in the US और उस agency के जो customers हैं वो भी US में. और ये बच्चे जो उस पर काम कर रहे हैं वो कराची में बैठे हैं. Right? So they're earning their money in dollars. पैसे एस्टोनिया की उन्होंने ई-रेसिडेंसी ली हुई है, उसके अंदर उस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं. पाकिस्तान पैसे नहीं आते, जितने उन्हें ज़रूरत होती है उतने आते हैं. हमारी तो हुकूमत को भी नहीं पता ये पैसे कैसे बना रहे हैं. So they're earning export dollars, but they're not bringing that back to Pakistan. So ये आपके कंट्रोल से बाहर है. उनको क्या ज़रूरत है इस एजुकेशन की? So that's where you need to find that balance. Yeah. I think let's move forward. थोड़ा सा बताएं कि how was your experience working with Interflow? Brilliant. Look, this was a time when I was learning the business. And I want to mention that gentleman's name because he passed away a few years ago. He was my boss. And he never stopped me from doing anything. So for example, मैं उस वक्त पेप्सी पे काम कर रहा था और उस ज़माने में पोस्टर्स छपते थे, ठीक है, बंटिंग्स छपती थी और वो स्टोर्स में लगती थी. सो वो चीज़ें छपने जा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि बस आई वांट टू गो एंड सी कि प्रिंटिंग कैसे होती है. जाओ. मैं प्रिंटर के दफ्तर पहुंच गया. वो कह रहा भाई तुम क्यों आए हो, हम प्रिंट करके दे देंगे. तो मैंने कहा नहीं, आई वांट टू गो थ्रू द होल प्रोसेस, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मुझे पता हो कैसे होता है. So nobody stopped me from doing anything, and that was the beauty about spending time at Interflow कि आपको कोई
انیشیٹو لینے سے یا کوئی چیز کرنے سے روکتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو آئی مین یو کوڈ فلپ دیٹ اراؤنڈ اینڈ سے کہ بھائی پہلی جاب میں تو آپ کو کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام نہیں ہونا چاہیے تھا جو آپ کو بتائے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. ہاں لیکن اس کے بعد اگر میرا انیشیٹو ہی ختم ہو گیا اس پروگرام کے تھرو جاتے جاتے, سو واٹ ہیو یو ڈن. سو آئی تھنک دس واز اے مچ بیٹر اپروچ. ناؤ وی ہیو اے ویری اسٹرکچرڈ پروگرام جو مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام ہے ہمارا, اور وہ بھی کوئی 20 سال سے چل رہا ہے. صحیح. اس پروگرام میں ہم صرف ایکسپوجر دے کے رک جاتے ہیں کہ دیز آر دا ڈفرنٹ ایریاز ود ان دا ایجنسی دیٹ یو ول بی ایکسپوز ٹو. یو وانٹ ٹو میک اپ یور مائنڈ, وی ول آلسو میک اپ آور مائنڈس ان ٹرمز آف کہ کہاں ویئر ول یور کیپبلٹیز بی بیسٹ یوٹیلائزڈ. رائٹ. سو انٹرفلو کی بیوٹی یہ تھی کہ انٹرفلو کچھ کرنے سے روکتا نہیں تھا. سو میں نے کمرشلز ایڈٹ کروائے اپنے سامنے بیٹھ کے, کیمرہ کے پیچھے میں خود کھڑا ہوا ہوں. اینڈ ایک دفعہ میں اپنے کلائنٹ کو بیٹھا ہوا ایک کمرشل دکھا رہا تھا, اینڈ سیما واکڈ ان, شی سیڈ یہ کس نے بنایا ہے؟ تو ان کا سیما یہ ایک پروموشنل تھا اسپاٹ سٹی بینک کے کریڈٹ کارڈز کے لیے, تو وہ ہم نے ایڈٹ کروا لیا اور اب ہم یہ بنا رہے ہیں. کہاں مجھے لگا کہ مجھے اس کی آواز میں نے کبھی پہلے سنی نہیں ہے اور یہ میں نے ڈائریکٹ بھی نہیں کیا, تو یہ تم نے بنایا کیسے؟ صحیح. بٹ شی لکڈ ایٹ اٹ اینڈ شی سیڈ اچھا ٹھیک ہے جانے دو. رائٹ. سو اتنا فریڈم اگین فار این ایگزیکٹو اور اے مینیجر جس کو 2 سال 3 سال ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے. سو دیٹ واز دا بیوٹی اباؤٹ انٹرفلو. اور وہاں سے پھر پاک میڈیا جو ہے اس کا وہ کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ سو آئی تھنک 5 سال انٹرفلو میں کام کرنے کے بعد the only next position could have been replacing Tahir, which was difficult. So I moved out. And وہاں جو نیش تھی وہ میڈیا ایجنسی تھی. So went to pitch for PNG's assignment, and 1st January 1997 we started working with PNG. اور آج بھی وہ ہمارا کلائنٹ ہے. صحیح. ایز اے پاک میڈیا. سو ہم بیچ میں ہم نے اپنی شکلیں چینج کر دیں. صحیح. اپنے نام چینج کر دیے, بٹ پی این جی ہیز ریمینڈ اے کانسٹنٹ. سو ایون ٹوڈے اف یو آسک می واٹ واز یور فرسٹ لو, اٹ ہیز بین پی این جی. مطلب آج کچھ ہوتا ہے تو میں ان کی مینجمنٹ سے بھی لڑتا ہوں کہ یار خدا کے واسطے یہ کیا کر رہے ہو. اور اس کے بعد وہاں سے دین یو مووڈ انٹو یور اون پورا وینچرس کی طرف. سو دس واز آئی مین وی گرو the media agency business starting from 97. آج بھی وہ بزنس ہم ہی رن کر رہے ہیں, لیکن اٹ ہیز پریکٹیکلی بیکم دا انڈسٹری. صحیح. سو جب ہم نے یہ شروع کیا تھا اس وقت جو ٹوٹل ٹرن اوور میڈیا ایجنسی کے تھرو جاتا تھا واز لیس دین 10%. Today, the industry turnover which goes through a media agency is about a good 70%. Right? So in 25 years, if that is what we've managed to do, right, then we've kind of created an industry. پھر solutions ہیں, right? So ہم نے کوک کی پچ جیتی. کوک نے کہا یار میوزک کو کریک کرو. So the team sat down, they studied various models and came and presented Coke Studio. They liked the idea. اور یہ انڈیا میں تھا اس ٹائم کوک اسٹوڈیو یا اوکے؟ No. So this was the first ever. This format was actually done once in South America. I'm forgetting if it was Argentina or Brazil. It was done for 2 or 3 years and then they discontinued. So وہ ماڈل ٹیم کو نظر آیا ان کا یار یہ ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں. So that came back, we pitched it to Coca-Cola, they liked the idea. پہلا سیزن ہوا, دوسرا سیزن ہوا, تیسرے سیزن میں they were a little reluctant کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. And I remember that was the year when
ہماری جو مینجمنٹ تھی وی ایکچولی وینٹ اینڈ ٹرائی ٹو کنونس کوکا کولا کی ٹیم. اور اس میں جو صاحب تھے اس زمانے میں جو ان کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہوتے تھے, ہی سر اچھا یہ 1 سال میں تمہیں اور دے رہا ہوں, اینڈ دین ایز دے سے دا ریسٹ از ہسٹری. اس 1 سال میں اور پہلے 2 سالوں میں جو بڑا ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تیسرا سیزن کوک اسٹوڈیو کا کوئی آئی تھنک 23 چینلز کے اوپر سائمل کاسٹ کیا تھا. واو. سو آپ کوئی بھی چینل تبدیل کریں, آپ جھک مار کے کوک اسٹوڈیو ہی دیکھ رہے تھے. اینڈ دیٹ از واٹ ویئر اٹ پکڈ اپ ٹریکشن. اینڈ چینل بلاک then became a tactic. So we were the first ones to do it back اور in when you say 2000. at a time, so exactly at a time, let's say اگر 8 بجے چل رہا ہے تو ہر چینل پہ 8. ہر چینل پہ یہی چل رہا ہے. صحیح. بعد میں پھر ہم نے اور چیزیں کی, لیکن دیٹ واز, اور پھر ہم نے یہ آئی تھنک 2 یا 3 سال اسی طرح کیا تھا. اس کا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہوا تھا کہ بیکاز یو کوڈ ناٹ اسکیپ آن اے سنڈے ایوننگ, رائٹ. Coke Studio became that habit where you kind of looked for it. کہ یہ آئے گا اور میں یہ دیکھوں گا. سو وہ ایوالو اس کے بعد بہت ہوا ہے. میوزک کے پرسپیکٹیو سے بھی ایوالو ہوا ہے. اس وقت روہیل کر رہا تھا, سو یہ بھی تھا کہ اچھا یہ کرے گا کون, ٹھیک ہے. تو نے کہا یار روہیل کو پکڑ کے لے آتا ہے. سو آئی اسپوک وتھ روہیل, اس نے کہا اچھا چلو. پھر ہم لاہور گئے. We went and spoke with the Coca-Cola team. They liked it. They liked the thought process. And that thought process got implemented by Royal. پھر وہ چلا گیا, پھر کوئی اور آ گیا, پھر کوئی اور آ گیا, پھر گھوم کے وہ واپس روہیل کے پاس چلے گئے. So they've kind of gone around in those different ways. But when you started تو اس ٹائم آپ کے ذہن میں کتنے جو سیزنس تھے, like in your head at least, کہ یار کم از کم اتنے تو, یا بالکل بھی it was like a fresh. Because دیکھیں اس قسم کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کرتے رہتے ہیں, اس کو آپ بند نہیں کرتے. اٹس لائک سیئنگ کہ آپ نے جب پی ایس ایل شروع کیا تھا تو آپ نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ یہ 3 سال کروں گا. نہیں, پی ایس ایل تو 25 سال تک چلتا رہے گا بھائی. ڈفرینٹ فارمیٹس میں چلے گا یا ڈفرینٹ طریقے سے چلے گا. آئی مین یو ول برنگ انوویشنز. سو اس کو روکیں نہیں, یا یہ سوچ کر نہ کریں کہ یہ میں آج کر رہا ہوں, یہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور اس ٹائم میں آئی تھنک وہ مشرف صاحب کا بھی ٹائم تھا. تو اوور آل وین یو کمپیئر ابھی کے ٹائم اور اس ٹائم, لائک ڈو یو تھنک دیٹ واز مور آف اے فریڈم ٹائم, بیکاز بڑا مشکل دور تھا ٹو اسٹارٹ یور اون کمپنی ایٹ دیٹ ٹائم. یار آج بھی اس زمانے میں ایک لانگسٹ سرونگ انفارمیشن سیکرٹری ہوتے تھے جن کا نام تھا انور محمود. ہی واز کی ان کنونسنگ جنرل مشرف کہ میڈیا کو اوپن اپ کر دیں. اور پوسٹ جنرل مشرف's ایرا جب میری ان سے سوشل کانورسیشنز بھی ہوئی ہیں بعد میں, تو وہ مجھے دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی گالیاں پڑتی ہیں. اینڈ یو وڈ کائنڈ آف سنگل دیٹ آؤٹ. انور صاحب اب بھی بہت شفقت سے ملتے ہیں, لیکن اس وقت ہم نے بہت میجر رول پلے کیا تھا جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ انڈسٹری بنے, کھلے. 8 ارب کی ٹوٹل انڈسٹری ہوتی تھی 2003-04 میں, اینڈ اٹ وینٹ اپ ٹو 70-80 بلین روپیز. رائٹ, دیٹس ناٹ اے جوک. اور وہ اسی وقت ممکن ہوا جب آپ نے اوپن کر دی انڈسٹری. آئی مین, اور جنرلی آپ کو ذرا نیوز چینلز والا ایک پورا ٹرینڈ نظر آیا, 1 2 10 15 ابھی تو پتہ نہیں, پرابلی 100 سے زیادہ چینلز ہیں. ڈو یو تھنک کہ ایک تنقید آپ کہہ لیں جو اسپیشلی جرنلسٹ کمیونٹی یا میڈیا کی طرف سے آتی ہے کہ وہ اتنی آزادی چینلز کو اس ٹائم گورنمنٹ نے دی ہے, مشرف صاحب نے دی, کہ دے ڈونٹ اس طرح ایوالوڈ ایز ویل, لائک ان ٹرمز آف دا بزنس ماڈلس. اور وہ ہر بندہ وہی ہے کہ جی یہ حکومت آئے گی میں اس کے ساتھ مل جاؤں, میں اس کے ساتھ مل جاؤں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں اس پہ. دیکھیں ہمارے ملک میں جو لوکل بزنس ہے نا, اس کا ایک
اور یہ میں میجورٹی سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک میجورٹی بگ بزنس ان دس کنٹری از اباؤٹ رینٹ سیکنگ. ٹھیک ہے, واٹ از رینٹ سیکنگ؟ دیٹ یو rely on the government of that point, at that point in time, to contribute to a large chunk of your revenue. Right? News channels کے ساتھ بھی یہی ہے. They suddenly started to depend on the governments, چاہے وہ provincial ہو, چاہے وہ federal ہو. A large chunk of this money would go to the news channels. Right? And that starts a rent-seeking behavior where you then don't, when you're sitting there comfortable. I mean, as long as you keep saying what you're saying, then you will keep getting the money that you're getting. Right? So, I mean, why bother? Why take another step? Nobody's done anything. بٹ آپ کو لگ نہیں رہا تھا کہ اس ٹائم کے مالکان ابھی بھی مور اور لیس وہی ہیں یا نئے لوگ آئے ہیں؟ اس ٹائم جب آپ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے ایز اے پرائیویٹ پرابیبلی اینٹی, تو واٹ واز دے تھنکنگ؟ لائک دے ہیونٹ تھاٹ کہ یار آگے جا کے دس از ناٹ مے بی اے سسٹینیبل ماڈل, اور ابھی آخر میں جا کے یہ ہوا ہے کہ ایک حکومت بدلی اور دوسری آئی تو وہ ایک چینلز بھی ختم ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں. دیکھیں, دس از ناؤ گیٹنگ ان ٹو اے ویری پولیٹیکلی انکریکٹ اسپیس. اوکے, کیونکہ جتنے بھی چینل کے مالکان ہیں ان سب سے میری ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, سو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. They've all grown their business, right? And they've all learned how to grow that business. Now, fortunately or unfortunately, because they are in the business, they cannot look at it and say, oh, we are dependent on the government, therefore we are rent seekers, right? They will never be able to see it. But that is what they're all doing, right? And that is why the news genre is as big as it is. مطلب انڈیا, ساؤتھ ایشیا کے علاوہ پوری دنیا میں نیوز جانرا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہاں ہے. ٹھیک ہے, سو باقی جانرز پہ کیا کسی نے پیسے نہیں لگائے؟ اگین آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دا سیم اسپیس کہ بھائی اگر کمفرٹیبلی پیسے بن رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کچھ اور کرنے کی؟ رائٹ, سو دیٹس دا رینٹ سیکنگ ماڈل. سو جب تک آپ کسی اور جانرا کو گرو نہیں کریں گے اور انہی جانرز سے آپ کام کرتے رہیں گے اور پیسے بھی بن رہے ہوں گے تو آپ کام کرتے رہیں. سو یو کیپ گوئنگ بیک ان ٹو دیٹ سیم سرکل. رائٹ, اب میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتا, لیکن کیا ہمارے ملک میں اسپورٹس چینلز کتنے ہیں؟ مطلب بچوں کے آپ دیکھ لیں, there is not a single رائٹ. اور جو ہے اس کے اوپر ہر دوسرے ہفتے مولوی پیمرا کو کمپلین کرتا ہے کہ یہ بچوں کا چینل اس لیے اتار دو کیونکہ اس پہ یہ والا کارٹون آ رہا ہے. ارے بھائی, وہ بچوں کا کارٹون ہے, اس میں سے اگر تجھے کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے تو تیرے دماغ کا فطور ہے بھائی, اس میں اس کانٹینٹ کا کیا ایشو ہے؟ لیکن وہ کانٹینٹ ہمارے ملک سے تو کسی نے کریٹ نہیں کیا. پی ٹی وی کے اوپر آج بھی اتنی پرانی اچھی کانٹینٹ کی لائبریری رکھی ہے, وہ نہیں چلتی. مطلب اینک والا جن فار ایگزامپل, کلیاں, آئی مین دیز ور کلچرلی گڈ کانٹینٹ. وہ کانٹینٹ کسی اور انٹرٹینمنٹ چینل نے یا کسی اور میڈیا آرگنائزیشن نے کریٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, ان سے اگر آپ پوچھیں تو کہ اس پہ اشتہار نہیں ملتے. سو مطلب پہلے اشتہار ملیں گے یا پہلے جانرا بنے گا؟ سو مطلب اگر ایڈورٹائزر کو ہی انویسٹ کرنا ہے تو وہ خود ہی انویسٹ کر کے چینل بنا لیتا ہے, پھر تمہاری کیا ضرورت ہے بھائی؟ if you have to invest and they don't feel the need to invest because there is rent seeking behavior, simple. اور تھوڑا سا مجھے اگر آپ بتائیں کہ جو آپ نے, سو آئی اسٹارٹیڈ میٹنگ ود یور ٹیم پرابلی 3-4 years بیک, اور میں جب ایک کمپنی سے مل رہا پھر میں دوسری سے, تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارے سارٹ آف کنیکٹڈ, اٹس لائک سو مچ سارٹ آف کھچڑی ان اے گڈ وے.
سو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں دا ماڈل آف، سو یو اسٹارٹیڈ لائک میڈیا کام، اس کے بعد اسٹار کامس بہت عرصے بعد آئی، بٹ برین چائلڈ واز یور سورٹ آف a center block. So you're mixing things. Okay, let me explain. So جو کور بزنس ہے ہمارا وہ آج بھی میڈیا ایجنسی ہے. دیٹ میڈیا ایجنسی از کالڈ برین چائلڈ. ٹھیک، جو کمپنی ایک زمانے میں پاک میڈیا کام ہوتی تھی وہ فرینچائز ہم نے لی ہوئی تھی فرام واٹ واز کالڈ گرے گلوبل گروپ ایٹ دیٹ پوائنٹ. ان سے ہم نے میڈیا کام کی فرینچائز لی ہوئی تھی. وہ فرینچائز ہم نے گیو اپ کی 2010 میں، اور ہم نے اسٹار کام میڈیا ویسٹ گروپ کی فرینچائز لے لی. سو پی ایم سی کو ہم نے پھر کمپنی کا نام چینج کیا اور اس کو ہم نے پی ایم سی بنا دیا. اینڈ جب ہم نے اسٹار کام کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو ان کا جو ریجنل ہیڈ تھا اس نے کہا یار بات سنو، آئی کین ناٹ رائٹ ان دا کانٹریکٹ دیٹ دا کمپنی آئی ایم گیونگ دا اسٹار کام افیلیشن ٹو از کالڈ پاک میڈیا کام بیکاز دیٹس کمپٹیشن. سو پلیز ڈونٹ میک می ڈو دیٹ. سو وی کریٹڈ برین چائلڈ. سو برین چائلڈ اینڈ پی ایم سی ایون ٹوڈے آر پارٹ آف دا سیم گروپ. صحیح. And then we have Blitz. So Blitz did sports also. Blitz کے اندر ایک اور میڈیا ایجنسی کا برانڈ بھی ہے اور کریٹو کا برانڈ بھی ہے. Now these three organizations run with their own managements and they are governed administratively by Z2C. So administrative management is with Z2C. جو انڈیویجول کلائنٹس کے سولوشنز ہیں وہ پی ایم سی میں یا برین چائلڈ میں یا بلٹس میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے Z2C سے ہی کچھ انویسٹمنٹس کی انٹو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو چیزیں. اچھا وہ بھی ہم نے بہت اسپیسیفک ریمیٹ اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ویڈیو کے اوپر کام کریں گے کیونکہ ٹی وی کی انڈسٹری کے ساتھ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. سو اس کی مانیٹائزیشن کے طریقے ہم فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہونے چاہیے علاوہ ٹیلی ویژن کے. اور دوسری طرف اسپورٹس کا جو اسپیس ہے اس پہ ہم نے کام کیا ہے. سو ابھی بھی ہم کچھ ٹیسٹس کر رہے ہیں آن ای اسپورٹس جو گیمنگ سے ریلیٹڈ چیزوں پہ. اسپورٹس فنڈ پہ کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے موٹر اسپورٹس کی سائٹ پہ کچھ انویسٹمنٹس کی ہیں ان گو کارٹنگ ٹریک. سو دوز آر دا کائنڈ آف ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن پیسز دیٹ وی آر ڈوئنگ. ابھی وہ انکیوبیٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹس. پھر ہم نے کچھ کام کامرس کے اوپر کیا. سو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم ویڈیو کی مانیٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو مانیٹائزیشن کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمرشل ویلیو کریٹ ہوگی. سو کامرس آٹومیٹکلی آ جائے گا. اچھا وہ کمرشل ویلیو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی طرح سے اس کو میجر کرنا ہے کہ کیا ٹریکشن وہ جنریٹ کرے گا. سو اس میں میجرمنٹ کے ٹولز بھی آ جائیں گے. سو دوز آر دا ایریاز دیٹ وی ورک ان. دے آر آل ریلیٹڈ. اچھا لکیلی چونکہ ہماری ایجنسیز کی جو ٹیمز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے سیٹ آف کلائنٹس کے اوپر چونکہ آرام سے کام کرتی ہیں اور ان کے اپنے کے پی آئیز جو ہیں وہ اگریڈ ہیں وتھ دا بورڈ. تو میرے پاس بہت سارا ٹائم اویلیبل ہو جاتا ہے ٹو ورک آن دیز ادر تھنگس. سو میں صرف اپنا سر نیچے کر کے ان پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. اب یہ ساری چیزیں جو کور بزنس ہمارا ایجنسی کا ہی رہے گا.
اس پہ ایک اور چیز جو ابھی ہم نے شروع کی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے جو اسٹار کام کے ساتھ ہم نے افیلیٹ کیا تھا, ہم نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو کام کروانا ہے وہ ہم کر دیں, سستے میں کر دیں گے. So that kind of started to make sense. So in the last 1 year, we have managed to service some of those. And we today have a team of about 60 odd people جو پاکستان میں کسی کلائنٹ کا کوئی کام نہیں کرتے, وہ پبلسس کے کلائنٹس کا کام کرتے. اور اس میں اب ایکسپینشن آ رہی ہے, سو اس میں ٹیک سے ریلیٹڈ ریسورسز انہیں چاہیے جو ہم بجائے, چونکہ ہمارا ماڈل ہمیشہ سے انٹری لیول پہ لینے کا ہے, سو ہم آج بھی نسٹ کے ساتھ یا ضیاء الدین یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے وہ پروجیکٹس کریٹ کیے ہیں جس میں وی برنگنگ ان these undergrad people and exposing them to international work. صحیح. یہ جو نام ہے Z2C یہ کہاں سے آیا؟ So what, دیکھیں اب میں الٹا سوال آپ سے پوچھوں گا اس کے اوپر کہ اس 25 سال کی جرنی میں ہم نے ہم میں اور باقی ایجنسیز میں جو ڈفرینس تھا اس میں ایک ڈفرینس یہ تھا کہ ہم انیشیٹو لیتے تھے اور ہمیں یہ انڈسٹری سمجھ میں آتی تھی. سو اس کے اوپر جب ہم نے الفاظ نکالنے شروع کیے تو زیسٹ اور زیل نکل آئے. سو دیٹس وائی یو گاٹ Z2C from. Interesting. Right. And that's what differentiates us from the other agencies. I mean, today, from 25 years ago when I started, there were at least top 10. ٹھیک ہے, اور اس میں اتنا گیپ نہیں ہوتا تھا. تو میں انٹرفلو سے نکلا تھا, انٹرفلو سب سے بڑی ایجنسی تھی اس وقت, اور باقی ایجنسیز میں مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی 1-2 پچز بڑی جیت گیا تو وہ ٹاپ 10 پورا اوپر نیچے ہو جاتا تھا, کیونکہ اتنا ڈفرینس نہیں تھا, اتنا گیپ نہیں تھا. اب اگر آپ ایجنسی ٹرن اوور کے حساب سے دیکھیں گے تو اوپر کی 2 ایجنسیز رہ گئی ہیں, باقی کسی کے پاس وہ والیوم ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز they didn't try and understand, they didn't want to invest, and they were only interested in making money, right? Which is what differentiates us from them. We have invested back in the company, in the industry. ہمارے یہاں سے لوگ نکل کے کہاں نہیں گئے. آج آپ شاید ٹاپ 10-15 ایڈورٹائزرز اٹھا لیں, سو اس میں جو لوگ میڈیا کے ڈیسیشنز لے رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں. کیوں ان کمپنیز کو نے پریفر کیا کہ وہ ہمارے ٹرین کیے ہوئے لوگ رکھیں؟ کیونکہ وہ پراپرلی ٹرین ہوئے. اور ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یار وہ بندہ 2 سال 3 سال کام کرے گا پھر کسی اور ایجنسی کے لیے کام کرے گا تو کرنے دو. مطلب میں نے اس بیچارے کو ٹرین کر کے اس کوئی بانڈیڈ لیبر تو نہیں ہے بھائی. بٹ انلیس یو تھنک لائک دیٹ, right, you will continue to work in that same circle again and again and again. You won't be able to take an exit. So that's the answer to your question. ابھی ہم لوگ ایک اور چیز بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ریسنٹلی لیٹکس کے اندر ولی ہو گئے یا اور OTT پلیٹفارمس بھی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا ہول TRP جو ماڈل ہے ان پاکستان؟ آئی ریممبر میں ایک پروگرام پہ US گیا ہوا تھا, تو فلوریڈا میں یہ جو نیلسن ہے ان کے میں آفس گیا, وہاں ٹیکنالوجی اور وہ دیکھ کے آئی واز لائک شاکڈ. اور انہوں نے لٹرلی ہم لوگ کو ایک کمرے میں وہ لے کے گئے اور انہوں نے سائن ہم سے ڈاکیومنٹ کرایا کہ جو بھی بات ہے وہ اس سے باہر نہیں جائے گی. اور ایک چیز اس میں
کہ وہ اس طرح کے کچھ پروڈکٹس پہ کام کر رہے تھے کہ جب آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو میری جو موومنٹ بھی ہے نا وہ بھی انالائز کر رہی ہے. اور دے سیٹ کہ نیٹ فلکس اور یہ جو شوز بن رہے ہیں دے ہیو اسٹارٹیڈ, اور پاکستان میں ابھی تک ٹی آر پی مطلب وہ 1000 باکسز کا ایک جی 1000 پہ ہم اس کو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہی آپ لگا رہے ہیں, اور پھر ایک مینیپولیشن بھی بہت ہے کہ 3 چینلس ہیں وہ. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ہول لائک ٹی آر پی, مطلب وہ ایک آپ کو آتا ہے جی یہ والا جیو کا شو, اے آر وائی کا شو, سما کا شو, اینڈ ہاؤ ٹو بریک دیٹ ماڈل. دیکھیں اگین میرا صرف so I'll put two things on the table. Let me correct you once. The TRPs or that system is referred to as TAM or television audience measurement. اچھا, اس وقت ہمارے ملک میں ٹیلی ویژن کی جو ٹوٹل آڈینس کی سائز ہے اتنی ہی بڑی ڈیجیٹل کی بھی سائز ہے. ڈیجیٹل پہ یوٹیوب ہے اور فیس بک ہے. سو آپ کے پاس آڈینس جو ہے وہ 3 جگہوں پہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے, اور تینوں سسٹمز آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. اچھا, اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کو اومنی میجرمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک, سو ابھی ہمارے ملک میں کسی نے اس سولوشن کے اوپر کام کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. اچھا, میری جو کور ایجنسی ہے یا جو میرا کور کام ہے وہ تو ایڈورٹائزنگ پلیس کرنا ہے. سو اف مائی ایڈورٹائزر از ہیپی وتھ دا کرنٹ ڈیٹا, I am in no mood to topple the apple cart. ٹھیک ہے, let it take its own evolution process. Is the way, so Google کا اپنا ڈیٹا آتا ہے, ٹھیک ہے, فیس بک کا اپنا ڈیٹا آتا ہے, ٹیلی ویژن کا اپنا ڈیٹا آتا ہے. The only question you cannot answer is کہ جس آدمی نے 8 بجے جیو انٹرٹینمنٹ پر ایک ڈرامہ دیکھا, اس نے 9 بجے خبرنامہ دیکھا یا یوٹیوب پہ ہم کا ڈرامہ دیکھا. یہ کنیکشن آپ کریٹ نہیں کر سکتے, which is where omni measurement comes from. It answers this question. جب تک کوئی آ کر اس سوال کا جواب نہیں دے گا, ہم جس طرح انویسٹ کر رہے ہیں ہم اسی طرح کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کیا یہ ڈیٹا صحیح ہے, کیا یہ ڈیٹا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تبھی تو ہم استعمال کر رہے ہیں, اگر غلط بھی ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کا. سو ٹیم ول بیکم irrelevant itself. اسکائی نے 2008 میں اسکائی کے باکس کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور اس کی بیسس پہ انگلش پریمیئر لیگ بیچا تھا. اور میں اس وقت وہاں اسٹار کام کے دفتر میں تھا جس وقت یہ پریزنٹیشن ہو رہی تھی, اور میں چھلانگیں مار رہا تھا. ان کا تم چھلانگیں کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں اس پروسیس سے ابھی گزر کے آئے, اور تم لوگ جو ابھی کر رہے ہو, اگر میں یہ باکسز انسٹال کروا سکوں پاکستان میں تو مجھے ٹائم کی ضرورت ہے. ایک اور کوشچن آئی تھنک بہت زیادہ ڈبیٹ پاکستان میں اور جنرلی آئی تھنک ورلڈ وائڈ ہے کہ ٹی وی از ڈائنگ اینڈ ڈیجیٹل از دا نیو تھنگ. آف کورس ٹی ویز آر ڈیڈ تو اس طرح نہیں ہوگا, بٹ ہاؤ ڈو یو سی ایز این ایڈورٹائزر لائک کتنا پرسنٹ, بہت زیادہ شفٹ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل پہ آنا شروع ہوا ہے, بٹ وہ جو ایک اس شفٹ کو probably اگر 50-50 پہ لانا, do you see that happening especially from the brand side? I see that happening and I'll tell you why. دیکھیں, 2 چیزیں, ٹی وی will not die. ٹھیک ہے, so today when you talk about, and which is why I said video, not right. So it is about the devices and the delivery methods. So TV is one device.
یہ جو ایولیوشن ہوگی نا وہ اس طریقے سے ہوگی کہ آپ کون سا ویڈیو اور کس قسم کا ویڈیو اور کس ڈیوریشن کا ویڈیو کس ڈیوائس پر کنزیوم کرتے ہیں، رائٹ؟ سو اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی کے مرنے کے حوالے سے اگر وہ ٹھیک ہے تو امریکہ میں تو بہت بڑے بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. امریکہ میں کیوں ٹیلی ویژن پہ اب بھی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، رائٹ؟ سو ایون اگر میں اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھوں تو سو وہ ڈیوائس بن گیا ہے. ٹی وی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو ون دا ریس، اٹ جوائنڈ دا ریس اینڈ بیکیم ون آف دا ڈیوائسز، رائٹ؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی پیڈ یا لیٹس سے ٹیبلٹ یا کمپیوٹر کی اسکرین ہے، اور تیسری آپ کے پاس موبائل کی اسکرین ہے. سو دیز آر یور 3 or 4 ڈیوائسز جس پہ اب ویڈیو ڈیلیور ہوتا ہے. وہاں سے اس کی مانیٹائزیشن آئے گی. ٹی وی مرے گا نہیں. صحیح. اچھا، ایڈورٹائزرز کو جہاں سے زیادہ ایکوریٹ ڈیٹا ملے گا یا میجرمنٹ کا میتھڈ ملے گا وہاں پر وہ پیسہ شفٹ ہو جائے گا. ایک اور ڈبیٹ پاکستان میں، اٹس اے ویری سبجیکٹیو ذرا کوشچن، بٹ یہ جو جرنلسٹ ورکنگ ایز اے پی آر اور پھر ذرا جرنلزم بھی ساتھ چل رہی ہے، اینڈ یو ہیو ریسنٹلی ہائرڈ بابر ایز ویل. اس کے بعد ہم نے دیکھا Z2C بہت زیادہ میرے خیال سے ڈیجیٹل پہ ایٹ لیسٹ مجھے نظر آنا شروع ہوا، اور جنرلی اس کے علاوہ بھی لائک ویئر ڈو یو سی دیٹ like journalists کے ساتھ working as a PR. One is of course like if someone is like changing the field, but within the journalist organizations، اور بہت سے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ sponsored content بھی نہیں لکھتے، اور پھر ایڈیٹوریل کے اندر ہی بڑا سٹل طریقے کے ساتھ. Again it's a very subjective sort of a thing, but what are your thoughts on that? یار دیکھو، ہمارے ملک میں جس چیز کو PR کہتے ہیں نا وہ فار سم ریزن زیادہ تر پریس ریلیزز یا پریس کانفرنسز کی حد تک محدود ہو گئی ہے. کریٹنگ کانٹینٹ وچ کین امپیکٹ پالیسی اس پہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بزنس یہ بھی چاہے کہ مجھے اس پالیسی کو کسی طریقے سے امپیکٹ کرنا ہے تو اس کی پی آر فرم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکرٹری کو بلا کے اس کے لیے کھانا کرے اور اس پہ بلا کے اس بندے کو بٹھا دے اور کہے بھائی بات کر لو. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس گونا ہیپن، رائٹ؟ ناؤ ہو ول انڈرسٹینڈ دس، رائٹ؟ سو وی اسٹل ہیو سم کسٹمرز جن کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں. صحیح. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو ایشو بیسڈ کانٹینٹ کریٹ کرنا آتا ہو، اس کو ایشو کی سمجھ آئے. ٹھیک ہے، پی آر میں گریجویشن نہیں ہوتی. سو میرے پاس پی آر کا ٹرینڈ بندہ تو آ نہیں سکتا. دوسرا اسپیس کیا ہے؟ جرنلزم. سو وہیں سے وہ آدمی آئے گا جو اس قسم کے کانٹینٹ پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، اینڈ انٹرسٹنگلی چونکہ کچھ پیسز ہم بھی ایسے کریٹ کریں جہاں ہمیں ایز Z2C اپنے نام کی ایکسپوجر چاہیے بیکاز وی وانٹ ٹو اٹریکٹ دا رائٹ ٹیلنٹ. سو دیٹس وائی یو سی دا برانڈ مور دین یو یوز ٹو. ٹھیک ہے، ورنہ میں بہت پرائیویٹ آدمی ہوں، میں اس قسم کی کانورسیشنز نہیں کرتا. وہی ہم لوگ آئی تھنک جو پہلے بات کر رہے تھے، پرابلی آپ کا پہلا ویڈیو آئی تھنک میں نے کل بھی جب ریسرچ بیٹھ کے کر رہا ہوں تو آئی واز لائک کہ یہ مجھے نہیں مل رہا نام بہت زیادہ یا کیا سین ہے. تو وائی آر یو سو لائک بہت زیادہ انڈر دا کیا کروں بتا کے؟ اگر میرا کام اچھا ہے تو وہ نظر آئے گا. دیٹس مائی ورک از مائی پی آر اور مائی ایڈورٹائزنگ، رائٹ؟ میں بولوں کوئی ایسی چیز بول جاؤں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جسے میں کل کر نہ پاؤں تو میں اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہا ہوں. تو اس سے بہتر ہے میں بات ہی نہ کروں. My last two questions, how do you see work-life balance? Again, it's a huge debate around the world. اور ذرا آپ نے جتنے وہ پنگے لیے ہوئے ہیں like you are probably at the top of it. How do you manage, or what would be your advice for the businesses? Look, we all have to figure it out. ٹھیک ہے،
and we have to figure it out on our own. ہم سب کے کام, so even within the larger organization, there are different methods that we are experimenting with, okay? Ranging from do a one-day work from home to offer your team a side gig, to do KPI-based evaluation as opposed to time-based evaluation, regardless of where and when and how they do the work. So there are different methods, there are different models. اب میں یہ کہوں کہ ہاں یہ والا ماڈل صحیح ہے اور یہ لوگ کرنا شروع کر دیں, سو آئی تھنک میں ڈس سروس کر رہا ہوں, بیکاز کوئی میری بات سن کے شاید کرنا شروع کرے اور اس کے بعد کہ یار یہ تو سارا بکواس کرتا ہے کیونکہ یہ تو نہیں ہوا, رائٹ. سو ون آف دا ریزنز وائی آئی آلسو اوائڈ ٹاکنگ آن میڈیا از اور گیونگ اوپینینز آن میڈیا از بیکاز قبر کا حال مردہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. سو مجھے پتہ ہے میری آرگنائزیشن میں کیا ہو رہا ہے. میری بات سن کے آپ اپنی آرگنائزیشن میں وہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا ہو میری آرگنائزیشن میں کہ 360 ڈگری سچویشن کیا ہے, رائٹ. آپ کی کچھ اور ہے. سو آپ ایک چیز ایسی اٹھا کے کرنا شروع کر دیں میرے کسی جملے سے جو شاید آپ کی آرگنائزیشن کے لیے صحیح نہ ہو. سو میں ابھی بھی آپ کو اسی لیے جواب دے رہا ہوں, یہ جو جواب دے رہا ہوں وہ یہ کہ ایک میتھڈ نہیں ہے. ہماری اپنی آرگنائزیشن میں بھی in the larger organization there are at least 3 different experiments that we are working on. We don't know what will come out of it because we're still at it. اس قسم کے ایکسپیریمنٹس آپ 3, 4, 6 مہینے میں نہیں کر سکتے. You need at least a couple of years for them to happen. ٹھیک ہے. پہلے تو زبردستی ورک فرام ہوم ہو رہا تھا نا, اب ہم کچھ ٹیمز کے ساتھ 1 day in a week زبردستی ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, وہ تو ہمیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جا کے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. ہم اپنی ٹیم کو ورک لائف بیلنس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا پیشن پوائنٹ کیا ہے, جاؤ وہ کرو. یو نیڈ ٹو گیٹ ٹرینڈ, ویل ہیلپ یو گیٹ دیٹ ٹریننگ. سو دیٹس آلسو سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ وتھ ون آف دا ٹیمس, رائٹ. ایکسپینشن کا اسپیس چاہیے تھا, یو وانٹیڈ ٹو گیٹ ایکسپوجر, وی وینٹ اینڈ براٹ ورک فرام مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ, یورپ, رائٹ. سو کیا ہوگا اس سے, لوگوں کی موٹیویشن پہ کیا امپیکٹ آئے گا, ان کی لرننگ پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اٹ ول ہیپن. یہ چیزیں ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھ پائیں گے, آج نہیں دیکھ سکتے. What is success for you? There is no such thing as success. I mean, it's just what, please define success for me, right? From what perspective? From a financial perspective, can you see me using that money? I mean, is that what success is? What is success, right? I mean, from what perspective, right? From a work perspective. So if while working I get so engrossed with work that I have a very bad relationship with my family, then where is that success, right? So آپ success کو کس طرح میجر کر رہے ہیں. ایک آدمی جس کو مار دیا گیا, اس نے مرتے ہوئے یہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا, ٹھیک ہے. سو وہ اس نے کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا, رائٹ. کون سی سکسیس کی بات کر رہے ہیں آپ. ٹو می اٹس اباؤٹ دیٹ اسٹرگل دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو ایوری ڈے ٹو گیٹ ٹو اے مائل اسٹون وچ یو سیٹ آؤٹ. یو گیٹ ٹو دیٹ مائل اسٹون, یو سے ویل ڈن, تھینک یو ویری مچ, بریلینٹ ٹیم, واٹس دا نیکسٹ ون. If in your mind success is getting to that milestone, I mean, you don't even know what that milestone is. Yeah. Right? So if I turn around and say, oh, I've been unsuccessful, you'll say, what? And I'll say, yes. And I will give you 3 different reasons why I think I am unsuccessful. And you'll say, yes. ٹھیک ہے. اس ملک میں جس قسم کا کانٹینٹ نیوز چینلز کریٹ کرتے ہیں وہ میری انسکسیس ہے, بہت برا کانٹینٹ ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میجر نہیں کر سکتے. اور یہ دس ہیپنڈ ان مائی انڈر مائی واچ, رائٹ. وین آئی واز ون آف دا
bigger agencies who could have impacted them to create better content, and I did not. Right? That is a failure. That's not success. आपको तो बाहर से बैठ के मैं सक्सेसफुल नज़र आ रहा हूँ ना, और मुझे ये लग रहा है कि ये इससे बड़ी डिससर्विस तुम अपने मुल्क को कर सकते थे रेहान. बट व्हाट इज़ योर वाई, लाइक व्हेन यू वेक अप एवरी मॉर्निंग, वो जो पुश है सुबह आने का, आपने सारा देख लिया, कंपनियां बना ली, ग्रुप बना लिए, इफ़ यू रिटायर्ड नाउ 2-3 नस्लें भी प्रॉब्ली आपकी सुकून से बैठेंगी, यू नो, लाइक व्हाट इज़ योर वाई, लाइक वाई डू यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड यू नो come to the office? I wake up every morning and I go play golf. Sahi. That's as simple as it is. But the businesses are doing what they're doing. To me, it's about giving back to this society, giving back to this industry. Okay, so even the team which works on the international assignments that we do, उनकी डे 1 से, और उसको भी 1 साल हुआ है, उनकी डे 1 से मोटिवेशन ये है कि यार हमारे पास पाकिस्तान में ग्लोबल स्टैंडर्ड का टैलेंट है, हम ये जाकर बताना चाहते हैं. दैट इज़ देयर मोटिवेशन, राइट? द काइंड ऑफ आइडियाज़ दैट आवर वीडियो क्रिएटर्स हैव इन दिस कंट्री, people even within Pakistan are not being able to see it, because these poor kids, when they go and present their ideas, तो उनका जो बॉस उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बैठा होता है, कहते क्या बकवास है, भाग जाओ, ये नहीं चलेगा. Can we create a platform to showcase that talent? Right? So it's all about creating a sports fund and getting those people जिनमें से आपको अरसलान ऐश मिले, जिसमें से आपको ऐसे बच्चे मिले जो ग्लोबल टीम्स के लिए खेल सकते हो. Those are the kind of things that make me get up in the morning and come to work. जब आप इस दुनिया से जाएंगे, how do you want people to remember you? पागल था. One word answer. पागल था. और जिस किस्म की हरकतें मैं करता हूँ, मैं जाऊँगा भी ऐसे ही. कोई मुझे पत्थर मार के मारेगा कि भाई तू जा, मरता क्यों नहीं. कभी थ्रेट्स आए आपको? बहुत. How do you deal with that? I don't have to. If that's how I have to go, I'll go. That, देखो, you can't stop living for the fear of death. And if a threat comes and that is how you are going to go, then so be it. So be it. Thank you so much, Rehan bhai, for your time. My It's a pleasure talking to you. My pleasure. Thank you.